يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جیسا کہ آج کل خبروں میں آ رہا ہے وبائی بیماری کورونا کی پھر کثرت ہو رہی ہے، اس لیے سرکار کی طرف سے جو اصول اور ضوابط بیان کیے جاتے ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، خصوصاً ماسک لگانا، ہاتھوں کو دھونا، اسی طرح دوری بنائے رکھنا، ان چیزوں کا خاص خیال فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع بھی ہوں، دعائیں مانگتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ساری انسانیت کو اس وبا سے نجات عطا فرمائے اور پوری انسانیت کے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا پچھلے جمعے میں بیٹیوں کے حوالے سے کہ عورت وہ صنف نازک ہے کہ جس کے اوپر ہر زمانے میں ظلم ہوا ہے۔ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے اس مظلوم صنف نازک کو اور عورت کو وہ مقام عطا فرمایا جو کہیں اور نہیں ہے۔ لڑکی کی پیدائش پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت کا اظہار، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہو وہ اپنے والدین کے لیے جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ لے کر آتی ہے۔ اسلام سے پہلے بچیوں کے ساتھ میں کیا سلوک کیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے اس میں حقوق رکھے اور ان کا پابند بنایا اور بڑے فضائل بیان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑے اعجاز اور انعام اور اکرام کا اعلان کیا گیا۔ ضرورت ہے کہ ہم ان کو فالو کریں، ان کو اپنائیں۔ بیٹیاں اللہ کی نعمت ہے، ان کی صحیح تربیت کرو، صحیح پرورش کرو۔ صحیح تربیت اور صحیح پرورش کون سی ہے؟ وہ جو اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا ہے، وہ نہیں جو ماڈرن طبقے میں آزادی کے نام پر اس کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے یا حقوق کے نام پر اس کو اور زیادہ مظلوم بنایا جا رہا ہے۔ وہ صحیح معنی میں پرورش اور صحیح معنی میں اس کے ساتھ ہمدردی نہیں، اس کے اوپر ظلم ہے۔ میرے ساتھی کہہ رہے تھے کہ کتنا بڑا بھیانک ظلم تھا کہ بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ میرے محترم آج بھی ظلم ہوتا ہے،
وہ تو پیدا ہونے کے بعد وہاں ظلم کرتے تھے، یہاں تو پیدا ہونے سے پہلے ہی گلا گھونٹ دیا جاتا ہے۔ مادر شکم میں، ماں کے پیٹ میں اس کے ساتھ ظلم شروع ہو جاتا ہے، باقاعدہ ٹیسٹنگ کی جاتی ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، لڑکی ہے تو وہیں پر اس کو مار دیا جاتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں گویا سنسار میں آنے کا بھی اس کو حق نہیں دیا جاتا ہے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، قرآن نے کہا اپنی اولاد کو فقر و فاقہ اور روزی روٹی کی خوف کی وجہ سے انہیں قتل نہ کرو، تمہیں بھی ہم دیتے ہیں، ان کو بھی ہم ہی دیں گے۔ اور پھر مزید بڑی ہونے کے بعد جہیز کے نام پر اور معلوم نہیں کس کس جو ہے وہ انداز سے اس مظلوم کو ستایا جاتا ہے۔ بڑے دکھ کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں کہ آج ہم نے معاشرے کو اسلامی حقوق سے الگ ہٹ کر کے اپنی روش اور اپنے چال چلن سے ایسا بنا دیا ہے کہ جہاں اس مظلوم کو آج بھی ظلم کی چکی میں پسنا پڑ رہا ہے۔ کہاں پہنچا دیا ہم نے؟ کتنی بچیاں اپنے ماں باپ کے گھروں میں رہتے ہوئے وہ شادی کی عمروں کو پار کر کے بڑھاپے کی منزلوں کو پہنچ جاتی ہے۔ کیوں؟ ہم نے اپنے معاشرے میں اس کو اتنا دشوار بنا دیا ہے، اتنا دشوار بنا دیا ہے کہ ایک باپ کے لیے مشکل ہے اپنی عزت بچا کر اپنی بیٹی کو کسی گھر کسی عزت کے ساتھ میں کسی کے یہاں بھیجنا۔ یہ کیا ہے؟ وہی ظلم ہے جو زمانہ جاہلیت بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ عورت کسی مقام پر بے سہارا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے رائٹ دیے ہیں۔ میں نے جیسا کہ بتلایا تھا کہ ماں باپ کے مال میں اولاد میں سے بیٹی کا بھی حق ہے جتنا بیٹے کا حق ہے۔ اس کو ماں باپ کو پابند بنایا کہ اگر تم زندگی میں اگر مال تقسیم کر رہے ہو تو جتنا بیٹے کا حق ہے اتنا ہی بیٹی کا حق ہے۔ یہ اسلامی تصور نہیں ہے، یہ اسلامی مزاج نہیں ہے کہ نکاح کرنے کے بعد میں باپ کی دہلیز سے جیسے ہی بیٹی رخصت ہو گئی، یوں کہا ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی، پرائی ہو گئی۔ نہیں، جس طرح بیٹے کا حق ہے ایسے ہی بیٹی کا حق ہے۔ کہیں بیٹی بن کر حق وصول کرے گی، کہیں بہن بن کر حق وصول کرے گی، کہیں ماں بن کر کے حق وصول کرے گی۔ یہ صنف نازک وہ جس کو گھر کی ملکہ کا درجہ دیا اسلام نے، کسی مقام پر اس کے ناتواں کندھوں پر کسی کا بوجھ نہیں رکھا، ہمیشہ اس کا نان و نفقہ کسی دوسرے کے ذمہ رکھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان اصولوں کو اپنائیں جو اللہ اور اس کے رسول نے دیے ہیں۔ بیٹی کے بارے میں نے کہا بیٹی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس کے بڑے فضائل بیان فرمائے کہ صحیح معنی میں اگر تعلیم اور تربیت اور صحیح معنی میں پرورش کر کے اور اس کے حقوق کو ادا کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ اور 2 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا یا 3 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا وہ اور میں قیامت کے دن یوں ہوں گے ساتھ ساتھ میں۔ کتنا بڑا اعجاز اور اکرام ہے۔ لیکن اسلامی اصولوں پر پرورش ہونی چاہیے، اسلامی اخلاق سکھاؤ، قرآن سکھاؤ، حدیث پاک سکھاؤ، شوہر کے حقوق سکھاؤ، ماں باپ کے حقوق سکھاؤ، ساس سسر کے حقوق سکھاؤ، زندگی میں جینے کے اصول سکھاؤ، وہ احکام سکھاؤ، وہ آداب سکھاؤ جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں بتلائے ہیں۔ اور پھر فرمایا یہ کسی کی بیوی بن کر جب اس کی زندگی میں جاتی ہے تو فرمایا جس نے نکاح کیا اس نے اپنے دین کو مکمل کر لیا، ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بنا۔ تو پہلی حیثیت بیٹی کی ہے کہ بیٹی بن کر آئی تو ماں باپ کے لیے جہنم سے خلاصی کا پروانہ لے کر کے آئی، اور یہی جب کسی کی زندگی میں دلہن بن کر گئی تو اس کی ایمان کی تکمیل کا پروانہ لے کر گئی۔ اور قربان جاؤں قرآن کے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مردوں سے کہا یہ صنف نازک
جو تمہاری ایمان کی تکمیل بن کر تمہاری زندگی میں آئی ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ میں اچھی زندگی گزارو۔ یہ سفارش اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ عورتوں کی سفارش کون کر رہا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کسی کے گھر میں جگر کا ٹکڑا بن کر پرورش پائی ہے، کسی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کے ماں باپ نے اس کی ناز برداریاں برداشت کی ہے، اس نے تیری محبت میں اور تیرے اقرار اور معاہدے میں اپنے ماں باپ کی محبت کو قربان کیا، بلکتے ہوئے اپنے بھائیوں کو چھوڑا، آنسو بہاتے ہوئے چچا تایا کو چھوڑا، جہاں بچپن گزرا ہے اس گھر کو چھوڑا اور تیرے ساتھ میں معاہدہ کر کے چلی آئی ہے۔ اس لیے کہ اللہ والے نے فرمایا وفا سیکھنی ہو تو نادان لڑکی سے سیکھو، وفا سیکھنی ہو نادان لڑکی سے سیکھ لو۔ ایک معاہدہ ہوا میاں بیوی کے درمیان، نکاح کا معاہدہ، ایک نے کہا میں نے نکاح کیا، دوسرے نے کہا میں نے قبول کیا۔ اس دو لفظوں کا اتنا پاس اور لحاظ کیا، اتنا پاس اور لحاظ کیا، بے ہوش پڑی ماں کو چھوڑا، جدائی میں بلکتے ابا کو چھوڑا، فراق میں روتے ہوئے بھائی بہنوں کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑ کر تیرے ساتھ میں چل گیا۔ فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے لوگوں ان کے جذبات کی قدر کرنا، خدا سفارشی بن کر تمہیں یہ حکم کر رہا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ۔ اور دیکھو حقوق اللہ بھی ہے، حقوق العباد بھی ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ ایمان کے بعد میں حقوق اللہ میں عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ حقوق اللہ ہے، ان کا ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ حقوق العباد ادا کرنے کی وجہ سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت، اللہ کی بڑائی اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا اس کے اندر جذبہ آ جاتا ہے۔ اب وہ ہر قربانی کے لیے تیار ہے، جو میرا اللہ کہے گا میں وہ کروں گا۔ یہ کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہے، ہم نے عبادات ہی کے اندر دین کو منحصر سمجھ لیا ہے کہ دیندار کون ہے؟ جو حقوق العباد کو ادا کرے اور حقوق اللہ کو ادا کرے۔ حقوق العباد اخلاقیات ہیں، معاشرت ہیں، معاملات ہیں، ان کو ہم دین نہیں سمجھتے ہیں، حالانکہ حقوق العباد کے اندر جب انسان کی پختگی پیدا ہو جائے گی، اس کے اخلاق بھی درست ہوں گے، اس کے معاملات بھی درست ہوں گے، اس کا معاشرت بھی درست ہوگا۔ کیوں؟ سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی دل میں بیٹھ گئی ہے۔ اب وہ اللہ اور اس کے رسول کو حکم پورا کرنے کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ دیکھیے شراب پینا گناہ کبیرہ ہے، اور جس نے شراب پی اس نے اللہ کے حق کو ضائع کیا۔ ہم اور آپ اس کو کتنا برا سمجھتے ہیں؟ کہ شرابی ہے، اور شرابی خود بھی شراب پی کر کے اس گناہ کو برا سمجھتا ہے کہ میں برا کر رہا ہوں۔ جب نشہ اترتا ہے پچھتاتا ہے، بتاتا روتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس بری لت سے چھٹکارا پا جاؤں۔ برا ہے نا؟ زنا کرنے والا آدمی زنا کرتا ہے، ہم سب اس کو کتنا برا سمجھتے ہیں، اور وہ بھی جذبات میں آ کر یہ کام کر گزرتا ہے، لیکن اس کو برا سمجھتا ہے، توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پچھتاوے کے ساتھ میں وہ آئے گا، اللہ ضرور توبہ کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ لیکن میں بار بار کہتا ہوں غیبت کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، جس طرح شراب پینا گناہ کبیرہ ہے، لیکن یہ غیبت کرنا اس معنی کر سنگین گناہ بنتا ہے کہ یہ حقوق العباد میں سے ہیں۔ شراب پینا حقوق اللہ کو ضائع کرنا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے معاف کرنا دے گی، لیکن یہ غیبت کرنے والا، قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا أَيَحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، بھلا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ کتنا برا سمجھتے ہو، اور در حقیقت غیبت کرنے والا وہ بھی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے والا ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ فضائل رمضان میں حضرت شیخ نے جو حدیث نقل فرمائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں
دو عورتوں کو بڑی پیاس کا احساس ہوا، مرنے کے قریب ہو گئی، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا یہ بتلانے کے لیے امت کو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کرو۔ اب اس زمانے میں کھانا پینا ہی کیا تھا، لیکن بہرحال حلق میں انگلیاں ڈال کر کی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھانا مقصود تھا کہ باقاعدہ گوشت کے لوتھڑے باہر آئے۔ لوگوں نے تعجب سے دیکھا اور انہوں نے بھی کہا ہم نے تو گوشت کھایا ہی نہیں، یہ گوشت کہاں سے آیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے روزہ رکھ کر غیبت کی ہوگی اور جس غیبت کا اثر یہ ہے۔ اب دیکھیے میں یوں کہہ رہا ہوں کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ، شراب پینے کو برا سمجھتا ہے شرابی بھی، اور ہم بھی معاشرے میں اس کو برا سمجھتے ہیں، لیکن غیبت کرنے والے کو نہ ہم برا سمجھتے ہیں نہ غیبت کرنے والا اپنے آپ کو برا سمجھتا ہے۔ حالانکہ ایک جگہ فرمایا گا الغیبۃ اشد من الزنا، کہ زنا سے بھی زیادہ خطرناک ہے غیبت کرنا۔ ہماری محفلیں اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، زبان کو ایسا چٹکارا لگا ہے بھائی کو گوشت کھانے کا کہ بس کھانے والا بھی کھائے جا رہا ہے اور سننے والا بھی اس محفل کو سجا رہے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ اس گنونے فعل سے ہمارے معاشرے کو پاک اور صاف فرمائے۔ میں تو یوں کہہ رہا تھا کہ عبادات، یہ عبادات اسلام میں خاص اہمیت حاصل ہے، لیکن عبادات کے اندر پختگی پیدا ہوگی تو آدمی دوسرے ایمانی شعبوں کو بھی مکمل کرے گا، اس کے اخلاق بھی صحیح ہوں گے، وہ معاملات بھی صحیح کرے گا اور معاشرت بھی صحیح کرے گا۔ معلوم ہوا عبادات کے ساتھ ساتھ اس کو اخلاق ہمارے صحیح نہیں ہیں، ہمارا معاشرہ بھی صحیح نہیں ہے، ماں باپ کے ساتھ معاملات درست نہیں ہیں، بیوی بچوں کے حقوق کے معاملے صحیح نہیں ہیں، بھائی بہنوں کے حقوق کی ادائی نہیں ہو رہی ہے، پڑوسیوں کے حق ادا نہیں ہو رہے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی نہیں ہے۔ معلوم ہوا گڑبڑ کہاں ہے؟ عبادات میں گڑبڑ ہے، جس کو ہم مکمل سمجھ رہے تھے وہی گڑبڑ ہے۔ اگر وہ مکمل ہوگی، اللہ کی محبت اگر اتنی ہو جاتی تو ہم ہر قربانی کے لیے تیار ہیں۔ اسی لیے قرآن اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سب سے پہلے مکی زندگی میں اسی پر زور دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ سے زیادہ دلوں میں بیٹھ جائے، اور محبت اتنی بیٹھ گئی پھر ہر قربانی کے لیے تیار۔ شراب چھوڑو، چھوڑ دیا، فلاں گناہ کا چھوڑ دیا، کیوں؟ ہمارے اللہ نے منع کیا ہے۔ دیکھو وعاشروہن بالمعروف، ایک اللہ والے بڑی اچھی مثال دیا کرتے ہیں، میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سفارش کر رہا ہے عورتوں کے بارے میں کہ وہ جو بچی کسی کی جگر کا ٹکڑا بن کر، کسی جگر کا ٹکڑا تمہارے اجنبی گھر میں ایک عورت بن کر آئی ہے، بیوی اور بہو، شوہر سے کہا اس کے جذبات کا خیال کرنا، ساس سسر سے کہا اس کے جذبات کا خیال کرنا، اس یہ اپنے ماں باپ کی جدائی کا زخم لے کر تمہارے یہاں آئی ہے۔ اس کے دیور جیٹھ سے کہا اس اجنبی اور اس پھول سی زندگی گزارنے والے کے جذبات کا خیال کرنا۔ سفارش کون کر رہا ہے؟ اللہ سفارش کر رہے ہیں، وعاشروہن بالمعروف، اور آگے فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی طرف سے اگر تمہیں کوئی ایسی ناگوار چیزیں پیش آئے جو تمہاری طبیعت کے خلاف ہو، تمہیں پسند نہیں ہے کوئی چیز ایسی، اس لیے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ بیوی میرے مزاج میں ڈھلے، خود اس کے مزاج میں ڈھلنا نہیں چاہتا، میرے مزاج میں ڈھلے، یعنی کوشش کرتا ہے، یہیں سے گڑبڑ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کی بہت ساری چیزیں تمہیں ناگوار ہوگی، لیکن وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر تم صبر کرو گے اور اللہ کی سفارش کو سامنے رکھ کر تم نے اس کے حق ادا کرنے کی کوشش کری اور اس کے ساتھ بہترین زندگی گزاری، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خیر اور شر تو میرے اختیار میں ہیں، تمہارے صبر کی وجہ سے میں معلوم نہیں کتنی خیر تمہارے لیے اس میں پیدا کر دوں گا۔ ایک لیے کہیں رشتہ کیا، بمبئی میں کیا، سورت میں کیا، احمد آباد میں کیا، اورنگ آباد میں کیا، پونا میں کیا، ایک رشتہ ہوا ہمارے بچے کا،
یا ہم نے اپنی جو ہے وہ رفیقہ شریک حیات کے لیے کوئی انتخاب کیا اور نکاح کر کے اس کو گھر میں لے کر کے آئے، ابھی وہ نئی نویلی دلہن اور بہو ہمارے گھر میں آئی اور یہاں کمشنر صاحب کا لیٹر آیا کہ صاحب یہ جو تمہارے گھر میں بیوی آئی عورت آئی ہے نا، یہ ہمارے دوست کی لڑکی ہے، ذرا خیال کرنا۔ کمشنر صاحب کا لیٹر آ جائے یا چوکی سے بھی لیٹر آ جائے کہ خیال کرنا یہ ہمارے دوست کی بیٹی ہے، ذرا خیال کرنا اس میں، کیا ہوگا؟ ہر وقت میں اسی کا تصور سامنے رہے گا کہ کہیں شکایت کا موقع نہ مل جائے ورنہ زندگی نوبت بن جائے گی، اور ماں باپ بھی کہیں گے دھیان رکھنا ہے بھائی وہ کمشنر صاحب کے تعلق والی۔ اللہ کیوں؟ کمشنر کی عزت اور اس کا ڈر ہے دل میں، اس کی سفارش آئی، ہر وقت میں سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے دکان پہ گھر میں ہر وقت میں تصور اسی کا رہے گا، اور سب اس کی کوشش کریں گے دیکھیے بھائی جما کے رہنا ذرا معاملہ خطرناک ہے۔ ایک ایمان والے کے لیے اللہ پاک کی سفارش کیا مقام اور اہمیت رکھتی ہے؟ کیوں نہیں حقوق ادا ہوتے؟ اللہ اکبر، وہ گھر میں آئی تصور ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ فرماتے ہیں میری قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ میں نے تمہیں میں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی، تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تمہیں میں سے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے ساتھ میں سکون حاصل کرو، انسیت حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، میرا احسان نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے دل میں مودت اور محبت پیدا فرما دی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، غور و فکر کرنے والوں کے لیے کتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں اس میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں میں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا فرمائی تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ معلوم ہوا یہ شادی جو کی جاتی ہے اس کا مقصد ہوتا ہے سکون قلب اور راحت قلب، اور یہ پیدا ہوتا ہے محبت کے ماحول سے۔ اور اللہ پاک آگے فرماتے ہیں مودت اور محبت، ود چاہت کو کہتے ہیں، ایک دوسرے کی چاہت ہم نے دل میں پیدا کر دی اور ایک دوسرے کے لیے رحمت بنائے ہم نے، تو رحمت کا ماحول پیدا کرنا چاہیے۔ اور دیکھو مرد اور عورت ان دونوں کی ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی، جس طرح بیوی کے حقوق ہیں ایسے ہی شوہر کے حقوق ہیں، اور یہ دونوں اپنے حقوق اگر ادا کرتے رہیں، یہ چونکہ لوگوں کا مجمع، اس لیے ناراض نہ ہونا کہ میں ایک طرفہ بات کر رہا ہوں، ان کے مجمع میں ایسی بات کی جاتی ہے، بہرحال میں تو مردوں کو یوں کہتا ہوں کہ ان سفارشوں کا خیال کرو، ان حقوق کا خیال کرو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت ہونے کی حیثیت سے ہمارے ذمے اللہ اور اس کے رسول نے فرمائے، اگر ان حقوق کے اندر کوتاہی ہوئی قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے۔ چنانچہ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو عورتوں کے بارے میں مجھ سے وصیت قبول کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کے معاملے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ میری وصیت ہے۔ وصیت کہتے ہیں، دیکھو ایک نصیحت ہے ایک وصیت ہے، دونوں ویسے تو ایک ہی حکم میں ہیں، لیکن وصیت کہتے ہیں خاص تاکید کے ساتھ جو بات کہی جائے، اس لیے مرنے کے ٹائم جو حکم اپنی اولاد کو یا دوسروں کو کہا جاتا ہے اس کو وصیت کہتے ہیں کہ بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی یہاں تاکید فرمائی کہ اے لوگو عورتوں کے بارے میں حسن سلوک کے متعلق میری وصیت قبول کرو۔ آپ نے فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹیڑھی پسلی سے بنایا ہے، اوپر والی پسلی جو سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اور فرمایا ان کو سیدھی کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ توڑ بیٹھو گے۔ اس کا ٹیڑھے رہتے ہوئے بھی اس سے نفع اٹھانا چاہو گے تو بہت نفع اٹھاؤ گے، لیکن ٹیڑھے کا ٹیڑھا ہی مت رہنے دینا، کچھ ان کی نگرانی بھی کرتے رہنا۔ اب یہ بہت سارے احباب عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی نا، اپنی عورتوں کو تانا دیتے تو ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے،
مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکات ہوں، ہمارے ہاں بڑے اکابرین میں سے، انہوں نے فرمایا کہ یہاں وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عیب نہیں بنایا، عیب نہیں گنوایا ہے، بلکہ عورت کی خوبصورتی اور فطرت کو بیان کیا ہے۔ پسلی اگر کسی کی سیدھی ہو تو اچھا ہے کہ اس کا عیب ہے، اس کی خوبصورتی ٹیڑھا پن میں ہے۔ اب یہ اوپر کی پسلی میں کیوں ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں بیان یہ کیا جائے گا۔ بہرحال میں عرض یوں کر رہا ہوں میرے بھائیوں، ہمیں اگر اپنے گھر کا ماحول بہترین بنانا ہے، اگر اپنے گھر کا ماحول جنت نما بنانا ہے، تو ہمیں ان حقوق کا خیال کرنا پڑے گا جو حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کے متعلق ہمیں ادا کرنے کی تاکید فرمائی۔ ان کو بھی ہے، ہمیں بھی ہے، لیکن مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام اور مرتبہ اور